الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الربیعۃ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ فقال لی سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ الی آخرہ رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتا اور آپ کی کوئی بھی ضرورت ہوتی میں اسے پورا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ مجھ سے سوال کیجئے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت طلب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ بھی یہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری مدد کر کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کے ساتھ۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو نماز کے طریقہ کے سلسلہ میں سجدے کا طریقہ اور پھر سجدے کے فضائل وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یعنی جب آپ کو پتا ہوگا کہ سجدہ اتنی عظیم عبادت ہے، جب میرا سر سجدے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کس قدر پسندیدہ ہے، پھر بندے کا سجدہ کرنے کا انداز جو ہے اور اس کی لذت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اور اس سلسلہ میں ایک حدیث مبارکہ اس سے قبل بیان کی گئی۔ ابھی جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، صحابی ہے حضرت ربیعہ بن کعب۔ مسند احمد میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے، میں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، اور میرا سارا دن اسی بات میں گزرتا۔ اور حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ لیتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا آکے، اور پھر میرے دل کے اندر یہ خیال ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی کوئی ضرورت پیش آئے آپ مجھے کہیں اور میں آپ کی اس ضرورت کو پورا کروں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ گھر میں جاتے یا نکلتے میں آپ سے یہ الفاظ سنا کرتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور اس کے بعد پھر جب میری آنکھوں کے اوپر نیند جو ہے وہ غالب آ جاتی، پھر میں وہیں پہ جو ہے وہ لیٹ جایا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس خدمت کو دیکھتے ہوئے مجھے کہا کہ اے ربیعہ، آج مجھ سے کچھ مانگ لو، سوال کر لو، اور میں جو ہے وہ تجھے دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس معاملے میں آپ مہلت نہیں دے دیتے کہ میں سوچ لوں کہ میں آپ سے کیا کیا مانگوں، میں غور کر لوں، کوئی لسٹ بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی،
آپ جو ہے وہ غور کریں. کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوچا کہ میں کیا آپ سے مانگوں، اور میرے دل کے اندر یہ یقین تھا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس دنیا کی ساری نعمتیں زائل ہونے والی ہیں. اور اس کے بعد میرے دل میں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے کھانے پینے کے لیے رزق دے رہے ہیں وہ میرے لیے کافی ہے، اور میری زندگی جو ہے وہ گزر بسر ہو رہی ہے. مجھے چاہیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کے بارے میں جو ہے وہ کوئی سوال کروں. اب جو ہے وہ چند دن ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعلتا یا ربیہ، اے ربیہ بھائی کیا سوچا، کوئی لسٹ بنائی جو تو نے مجھ سے مطالبہ کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سوچ لیا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے سوال کریں، سفارش کریں میری کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا دے. اب دیکھیے کہ ایک آدمی کی کامیابی یہ ہوتی ہے، اتنے اعمال کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال. اور دوسری حدیث جو مسلم کی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ جنت میں ملنا چاہیے، یہ سوال کیا. اب یہ ہے انسان کو اگر کبھی ایسا موقع مل جائے تو انسان کو اپنی عاقبت اور آخرت جو ہے اس کی طرف سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور یہ دنیا اور اس کی ساری نعمتیں زائل ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَصَامَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویلاً. جب میرا یہ مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نا، آپ لمبی دیر تک، خاصی دیر تک آپ خاموش رہے. اور خاموش رہنے کے بعد ثم قال علی انی فاعل، کہ اے میرے صحابی میں ایسا انشاءاللہ کروں گا. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، لیکن میرے اس کام کرنے کے، اس وعدے کے مطابق اب میں اس کو پورا کروں، تو میری مدد کر کثرت سجود کے ساتھ. تو یہ نفلی نمازیں اور یہ سجدے، یعنی سجدے سے ہی نفل مراد دی گئی، نماز کا سجدہ. اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری عبادت ہے. اور ایک مومن آدمی سب سے قریب اپنے رب کے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب آپ اپنے رب کے جب سجدے میں ہیں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو. لہذا سجدے کو بہت بڑی غنیمت جانیے، اس میں جلدی نہ کیجیے. سجدہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے کہ اب میں اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب ہوں. اور پھر سجدے میں دعائیں کون سی کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت آئندہ مجلسوں میں کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.